بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں مروان بن الحکم کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن الحکم تخت نشین ہوا۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے کہ مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ مروان بن حکم سے بیعت مقام جابیہ میں لی گئی۔ مروان فوراً ملک شام تشریف لائے تو ان کے خاندان والوں نے ان سے وفاداری کا عہد کیا۔ مروان کے دور حکومت میں چند لڑائیاں ہوئیں، مصر والوں نے پھر ان سے بیعت کر لی۔ مروان کی وفات 65 ہجری میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے تعلقات اپنی اہلیہ سے ناساز تھے۔ وہ اپنی اہلیہ کو برا بلا کہتے تھے تو ان کی اہلیہ نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ان کو سوتا ہوا پا کر اہلیہ ان کے منہ اور گردن پر ایک بڑا تکیہ رکھ کر خود اوپر بیٹھ گئی اور باندیوں کو بھی اس پر بٹھا لیا۔ آخرکار مروان کا انتقال ہو گیا۔ مروان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن میں پہنچ گئے تھے۔ انہیں کئی بار مدینہ منورہ کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ مروان نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن 10 خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، شہید کر دیا تھا۔ نیز مروان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظم اعلیٰ تھے۔ اسی وجہ سے وہ سنگین حالات ظاہر ہوئے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مروان 10 ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ ان کی عمر 83 سال کی ہوئی۔ حاکم نے کتاب الفتن میں اور المستدرک نے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے۔ ایک دن مروان بن الحکم کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بزدل ہے، بزدل کا بیٹا ہے، ملعون کا بیٹا ہے۔ اس قسم کی حدیث عمر بن مرہ جہنی سے بھی مروی ہے۔ ایک مرتبہ حکم بن عاص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لے کر آنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو پہچان لیا تو فرمایا کہ اجازت ہے انہیں اور ان کو بھی جو ان کی پشت سے پیدا ہوگا۔ واضح کر دو کہ ان پر سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہوگا اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لوگ بہت کم ہوں گے، اکثر یہ دنیا کے حریص ہوں گے اور اپنی آخرت کو ضائع کریں گے۔ یہ دھوکے باز ہوں گے، ان کا حصہ انہیں دنیا ہی میں مل جائے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔